جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ الدین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، دستور ہند کے نفاذ کے وقت آئین کے دفعہ 44 کے تحت یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ریاست ہندوستان کے پورے علاقے میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے گی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرتی رہے گی کہ آئلی قوانین کا ایک ایسا مجموعہ مرتب کیا جائے جیسے ہندوستان کے تمام مذاہب اور برادریوں پر یکساں طور پر نافذ کیا جا سکے، اور اسی قانون کے مطابق ہندوستان کے تمام شہری اپنے معاشرتی امور مثلا شادی، بیاہ، طلاق، وراثت اور بچوں کو گود لینے کے معاملات حل کریں۔ اس قانون کے مذکورہ دفعے میں اس بات کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ اس وقت ہی قابل عمل ہو سکے گا جب قوم اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئین ہند کے نفاذ کے وقت بھی قوم نے یکساں سول کوڈ کو یکسر مسترد کر دیا تھا، جس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور برادریوں کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ شناختیں ہیں، اور ہر مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق ہی اپنے عائلی امور انجام دینے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ انگریزی دور اقتدار میں ہی 1937 عیسوی میں مسلم پرسنل لاء کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا گیا، پھر موجودہ آئین ہند میں بھی اسے بعین ہی برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی پرسنل لاء کو تحفظ فراہم کیا گیا، چنانچہ ہر مذہب کے پیروکار اپنے اپنے معاشرتی معاملات اپنے مذہب کے اصول کے مطابق اب تک کے انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، مسلمان اپنے تمام معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے خلاف جو بھی قانون وضع ہوتا ہے اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ موجودہ حکومت اپنے منشور میں ہی کئی ایسے منصوبے طے کر چکی ہیں جس میں براہ راست اسلامی اصولوں کی مخالفت ہے، جیسے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانا، طلاق ثلاثہ کو قابل سزا جرم قرار دینا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے ذریعے ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کرنا بھی اس کے منشور کا اہم ترین حصہ ہے۔ چنانچہ موجودہ حکومت اپنے اقتدار کو فروغ دینے کے لیے ان کی اندھی تائید کرنے والے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اور 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں پھر سے کامیاب ہو کر حکومت سازی کے لیے UCC کا موضوع بحث بنایا ہے، جس میں بی جے پی کے دیگر ارکان کے ساتھ ساتھ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی 27 جون 2023 کو بھوپال میں ہونے والے بی جے پی کے کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ لانے کی بھرپور وکالت کر دی ہے۔ حالانکہ ناظرین، 2018 میں خود بی جے پی حکومت کے ہم خیال 21ویں لاء کمیشن آف انڈیا نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ قانون نہ تو فی الحال ضروری ہے اور نہ ہی مطلوب ہے۔ لاء کمیشن کے اس بیان کی بعین ہی وجہ یہی تھی کہ اس قانون کے لانے اور اس کے نافذ کرنے میں قوم کو سلامتی کے بجائے اختلاف و انتشار اور اپنی شناخت اور رسم و رواج کے عدم تحفظ کا احساس ہوگا، جو ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اسی خطرات کے پیش نظر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے موجودہ حالات میں اس قانون کو غیر ضروری قرار دے دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے سابق وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ UCC ایک خواہش مندانہ خیال ہے، ایجنڈا چلانے والی اکثریتی حکومت کے ذریعے لوگوں پر اسے زور زبردستی سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح DMK لیڈر TKS ایلنگوان نے کہا ہے کہ ہم UCC نہیں چاہتے کیونکہ آئین نے ہر مذہب کو تحفظ دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایک بڑے رہنما نے کہا ہے کہ تمام مذاہب اور ادارے کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد ہی UCC لانا چاہیے۔ نیز UCC اگرچہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے خلاف لوگوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ قانون عیسائیوں، سکھوں، بدھسٹوں، آدیواسی، جینیوں اور خود ہندوؤں کے بھی بہت سے مذہبی رسم و رواج کے متصادم ہو سکتا ہے، ان سے ٹکرا سکتا ہے، متضاد ہو سکتا ہے۔ مثلا
موجودہ آئین میں غیر منقسم ہندو خاندانوں کو ٹیکس کی ادائیگی میں بہت سی مراعات دی گئی ہیں، جو یکسر سول کوڈ کی وجہ سے وہ مراعات ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں آدیواسی اور قبائلی قوم ہیں جن کے یہاں مرد عورت دونوں میں کثرت ازدواج کی تہذیب ہے۔ اس قانون کی وجہ سے ان کی یہ تہذیب بھی سلب ہو جائے گی۔ اسی طرح جین مت کے سادھوؤں اور ہندوؤں کے ناگا بابا مادرزاد ننگے رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے انہیں بھی قومی دھارے میں شامل ہو کر لباس پہننا لازم ہوگا۔ اس طرح سے ہندوستان کے کثیر ثقافتی اور لسانی حسن میں UCC کی وجہ سے ایسی بدنمائی پیدا ہوگی جس سے پوری دنیا میں رسوائی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یکسر سول کوڈ کا مفروضہ حل کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں قومی یکجہتی کو پامال کرنے اور ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی رائے بھی یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں مسلمانوں کو کودنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ BJP RSS کو معلوم ہے کہ مسلمان اس کی مخالفت کریں گے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کی مخالفت کریں اور اس کے ذریعے پورے ملک میں یہ بات چلائیں کہ مسلمان ہی اس کی مخالف ہیں، اور اس مدعے کے ذریعے وہ 2024 سے پہلے ہزاروں ہندو قوموں اور برادریوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر اس معاملے کو سامنے رکھ کر 2024 کا الیکشن جیت جائیں۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے اس ملک میں ہزاروں برادریاں اور ہزاروں ذاتیں ہیں۔ ہر 30 کلومیٹر پر لہجہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہیں، پہناوا بدل جاتا ہے، پوجا پاٹ کے طریقے بدل جاتے ہیں، تہوار بدل جاتے ہیں۔ کہیں ایک تہوار منایا جاتا ہے تو کہیں اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے ہر علاقے کے اپنے طریقے ہیں، کھانے پہننے کے طریقے الگ الگ ہیں، رسم و رواج الگ ہیں۔ جب یہاں ہزاروں مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو یہ سب لوگ یکسر سول کوڈ کو کیسے قبول کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے وہ قانون یہاں سکسیس ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم کو دوسروں کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی قانون کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، ہمارے کن کن مذہبی معاملوں میں دخل اندازی ہو رہی ہیں، ان سب باتوں کا دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ جلد بازی میں ہماری طرف سے مخالفت کہیں یہ مسئلہ ہندو بنام مسلمان نہ بنا دیا جائے، اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک ہندوستان کا دستور اور قانون سب کے لیے ایک ہی عدالتوں کا نظام، ایک پولیس محکمے کا نظام، سب کے لیے ایک الیکشن لڑنے کا طریقہ، سب کے لیے ایک شادی کی عمر، قانوناً لڑکی کی کم سے کم 21 سال اور لڑکی کی 18 سال ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا اگر ہیں تو ہندو لا بھی ہے۔ جو مذہبی معاملے دیکھتا ہے، اگر مسلم پرسنل لا کو خطرہ ہے تو ہندو لا کو بھی خطرہ ہے۔ دلتوں، سکھوں اور عیسائیوں، آدیواسیوں کی بھی شادی بیاہ طلاق کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ یہ لوگ کیسے ایک جیسے قانون کو برداشت کر سکتے ہیں؟ رہی پہناوے یا عبادت کی بات تو یہ سب کی اپنی اپنی پسند کا یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، اسے ایک دوسرے پر کوئی تھوپ نہیں سکتا، ورنہ یوگی اور پرگیا سنگھ ٹھاکر کو بھی بھگوا چھوڑنا پڑے گا، مودی اور امت شاہ کو بھی دھوتی پہننا ہوگی۔ اس لیے اس لڑائی میں دوسروں کو کودنے دو، ضرور کودیں گے وہ، پھر ان کا ساتھ دو۔ پہلے خود کو دوسروں کی لڑائی، خود کی جو تو لڑائی کو اپنی لڑائی نہ بنائیں۔ آپ کیوں لڑ رہے ہیں دوسروں کی لڑائی؟ یہی تو دوسرے دھرموں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی مسلمان لڑ لیں، ہم کپڑے سنبھالتے رہیں اور نشانے پر مسلمان آگے آ جائیں۔ موجودہ حکومت بھی یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان مخالفت میں آئیں، سڑکوں پر اتریں، کورٹوں میں جائیں اور اس پر ٹی وی ڈیبیٹ ہوں اور عام عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ مسلمان یکسر سول کوڈ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ خیر ناظرین، دونوں طرح کے نظریات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کون سا مناسب لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔